السلام علیکم۔ آج میں نے ایک حدیث پڑھی ایک دوست کے سٹیٹس میں۔ اس حدیث کو پڑھتے ہی میں ایک دم سے رک گیا۔ وہ حدیث پاک ایک بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھی گئی ہے اور اس کا مطلب بھی بہت سادہ سا ہے۔ اگر ہم وہ حدیث پاک پڑھیں تو ہر بندے کو اس کا مطلب سمجھ آ سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو بہت سادہ ہوتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی ہیں، ان کا مطلب اتنا ہی گہرا ہوتا ہے اور وہ بہت دور تک جاتی ہیں۔ وہ حدیث پاک آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ اب اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے، دنیا کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ابن آدم جو ہے وہ تکلیف کیسے پہنچاتا ہے۔ جس کا مطلب میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقصان، تکلیف، دکھ یا اثر سے پاک اور بالا تر ہے، لیکن یہاں پہ تکلیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب میرے ذہن میں آیا کہ یہاں تکلیف پہنچانے سے مراد جسمانی یا حقیقی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے۔ یعنی جب انسان ایسی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کے مترادف ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ عام طور پر جب انسان پر کوئی مصیبت، بیماری، فقر یا پریشانی آتی ہے تو وہ نادانی میں کہتا ہے کہ ہائے میرا وقت ہی خراب ہے، یہ زمانہ ہی برا ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہو گئی ہے۔ زمانہ وقت ہے۔ اکثر لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ وقت نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک آواز ہوتی ہے۔ اگر سب آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ہیں، اگر سب آپ کو برا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ برے ہیں۔ وہ ایک اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو زمانہ جو کہ وقت ہے خود اپنی مراد سے کچھ نہیں کرتا، یہ تو محض ایک مخلوق ہے جس میں مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان وقت یا زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو اصل میں اس کا گلہ اس ذات سے ہوتا ہے جو اس وقت کو چلا رہی ہوتی ہے۔ وقت کو کون چلا رہا ہے؟ زمانے کو کون چلا رہا ہے؟ اس دنیا میں ہر ایک چیز کی حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ پھر اس میں کہا گیا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اس جملے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام زمانہ ہے یا اللہ خود وقت ہے، بلکہ اس کا واضح ہے جو اگلی سطر میں بیان کر دیا گیا ہے کہ میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو الٹتا پلٹتا بدلتا عدلتا ہوں۔ یعنی زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، نفع یا نقصان، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت، مرضی اور فیصلے سے ہو رہا ہے۔ زمانہ تو خود بے بس ہے، اس لیے اصل فاعل اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ پھر اسی حدیث سے ہمیں عقیدہ توحید اور صبر کی تلقین بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خواہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں یا خلاف ہوں، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ زمانے کو گالی دینا دراصل اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پہ اعتراض کرنا ہے۔ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں شکر کرے اور برے حالات میں صبر کرے۔ اب اس پوری حدیث کا جو خلاصہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے، وقت یا دونوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کو برا بھلا کہنا سخت گناہ اور ممنوع ہے، کیونکہ وقت خود کچھ نہیں کرتا، اسے بدلنے اور چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حالات کی خرابی پر وقت کو کوسنا دراصل اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو زمانے کو گالی دینے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ بس جو شخص زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ در حقیقت اپنی نگاہ کو حقیقت کے مرکز سے ہٹا کر ایک بے جان وسیلے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تغیر حالات میں بھی ایک غیر متغیر حقیقت کو پہچانے، یعنی ہر رات اور ہر دن کے پیچھے کار فرما مشیت الہی کو۔ جب یہ شعور بیدار ہو جائے تو شکوہ صبر میں بدل جاتا ہے، اعتراض رضا میں ڈھل جاتا ہے، اور بندہ زمانے کا قیدی بننے کی بجائے اپنے رب کی حکمت کا عارف بن جاتا ہے۔